قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر جب کبھی بھی میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت کی چیز آئے گی، یعنی کتاب. فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو کوئی اس کتاب کی پیروی کرے گا تو وہ قیامت والے دن نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ اسے کوئی غم ہوگا. اب یہ دیکھ لیں، کہتے ہیں کتابوں کی بات کرتا ہے، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جب ہمارے ابا جی کو اور ہماری اماں کو اتارا گیا جنت سے تو انہیں یہی نصیحت کی گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے پوری انسانیت کو جو ان سے پیدا ہونے والی تھی، ہم نے ایک ہی دفعہ نصیحت کی کہ اب تو زمین پہ اتر جاؤ، جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی کتاب آئے گی تم نے اس کی پیروی کرنی ہے. ٹھیک ہے، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. یہ وہی کتابی والی بات ہے جو میں نے دوسرے انداز میں بھی کہا ہوا ہے، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو یہ علم اور کتاب ہی تو ذکر ہو رہی ہے. پہلی نصیحت انسانیت کو یہ ہو رہی ہے کہ اب جا رہے ہو نا زمین پہ تو بس میری کتابوں کا انتظار کرنا ہے. تو جو کوئی کتابوں کی پیروی کرے گا اس کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ ہماری آیات کا کفر کر دیں گے اور اس کو جھٹلا دیں گے، اولئک اصحاب النار، ایسے لوگ ہوں گے پھر جہنمی، ہم فیہا خالدون، وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش اس میں. تو جہنمیوں کی نشانی کیا ہے؟ جو اللہ کی کتاب سے بھاگے. جو کتابی نہیں ہے نا وہ جہنمی ہے. تو علمی کتابی ہونا چاہیے بندے کو، اور جو علم اور کتاب کو کہتا ہے سائڈ پہ رکھو اور سٹوریاں اور کہانیاں اور فرسودہ خیالات ان کو لے کے چلتا ہے، تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے دوزخ بنائی ہے.